دوسرا حصہ۔ اور اب سے چند گھنٹے بعد نیا سال شروع ہونے والا تھا، یعنی شاداب آنے والا تھا۔ اگرچہ صبح ہی میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ کوئٹہ کے خراب موسم اور شدید دھند کی وجہ سے اس کا فضائی رابطہ ملک کے دوسرے حصوں سے کٹ گیا ہے، اس لیے کوئٹہ آنے اور جانے والی تمام پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا تھا کہ آج نئے سال کے ساتھ شاداب نہیں آئے گا۔ وہ ہمیشہ ٹرین میں سفر کرنا وقت کا ضیاع کرنے کے مترادف سمجھتا تھا، اس لیے وہ آج کسی طرح بھی نہیں آ سکتا تھا۔ یہ سب سوچ کر مجھے اطمینان سا ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میں ابھی تک خود کو شاداب کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ کر سکی تھی۔ یہی وجہ تھی جتنی تاخیر اس ملاقات میں ہو رہی تھی، میں اتنا ہی اس کو اپنے حق میں اچھا سمجھ رہی تھی۔ حالانکہ یہ ایک احمقانہ سی بات تھی۔ شاداب سے مجھے جلد یا بد دیر ہر حال میں ملنا ہی تھا۔ یہ آخری ملاقات بہت ضروری تھی، تاہم یہ اور بات تھی کہ ابھی تک میں ذہنی طور پر اس کا سامنا کرنے پر تیار نہ تھی۔ اچانک کیتلی میں کھولتے ہوئے پانی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور میں نے شاداب کو بھول کر اس میں پتی ڈالی۔ کچھ دیر بعد چائے تیار کر کے اسے فلاسک میں ڈال کر مگ پکڑے میں اپنے بستر پر آ گئی۔ چائے پیتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی میں پھر شاداب کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ جو ڈسٹرب کرنے آ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کیوں آ رہا ہے۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ مجھے اس سے کیا پوچھنا ہے۔ میں اس کی آمد کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی اور اس کے سوالوں کو جانتی تھی، مگر عجیب بات تھی، مجھے اس کے سوال تو معلوم تھے مگر یہ معلوم نہ تھا کہ جواب میں مجھے کیا کہنا ہے، یعنی جواب کیا دینا ہے۔ حالانکہ اس کے جواب کو سوچنے کے لیے مجھے بہت سا وقت ملا تھا، ایک لمبا عرصہ ملا تھا مجھے اس کے جواب کو سوچنے کے لیے، اور میں اب بھی یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے اس سے کیا کہنا ہے۔ 12 سال کے بعد بھی مجھے جواب نہ آیا تھا، یا میں نے جواب سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی، لیکن اب شاید جواب کا وقت قریب آ گیا تھا۔